اور دوسرا حضور نے کہا ہے کہ جس نے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے تو عمر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون ولی ہے؟ حضرت عمر نے کہا بہتر یہ ہے کہ تو سب کی عزت کیا کر، سب کا اکرام کر، لیکن یہاں تو لوگ معاف ہی نہیں کر رہے۔ غوث پاک پر بھی فتویٰ ہے، داتا علی اجمیری پر بھی فتویٰ ہے، خواجہ معین الدین ہے، پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا، جو آج پیدا ہوا صرف وہ ٹھیک ہے، جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اتنا زیادہ عروج پاتا ہے۔ ہم نہیں جی کسی کو مانتے، صرف اللہ۔ یہ سوال سنتے ہو تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو بھی نہیں مانتا۔ کیوں مانا تو نے امام بخاری کو؟ امام بخاری کو مانو گے تو بخاری مانو گے، امام مسلم کو مانو گے تو مسلم شریف کو۔ کیا فلسفہ ہے؟ بغیر کسی امام کے تو حدیث تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جانا ڈائریکٹ جا کے لے نبی پاک سے حدیث، امام بخاری کے بغیر لے، تیرا پتہ چلے۔ جب امت میں جتنے لوگ گزر گئے سینکڑوں سالوں میں وہ سارے غلط تھے، جو آج پیدا ہوا وہ ٹھیک ہے۔ کوئی ٹی وی پہ بیٹھ گیا، کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ گیا، سارے غلط تھے جی، میں نیا آیا ہوں میں ٹھیک ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدتمیزوں کو عروج ملے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اعلان جنگ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، یاد رکھنا، کبھی ذہن میں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرنا۔ اعلان جنگ ہے رب کریم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو اور ناحق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے تو ہو۔ شاید آپ لوگوں کو پتا ہو کہ قبر پرست طبقے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ناموں کے ساتھ پیر یا ولی کامل لکھوانا جو ہے بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اپنی تصاویر کے بڑے بڑے پوسٹر یہ لوگ بازاروں میں لگا دیتے ہیں اور ان کے نیچے اپنے ولی یا پیر ہونے کے ڈنڈورے پٹوایا کرتے ہیں، اور سادہ لوگ عوام ان کے پاس جب آتے ہیں تو یہ لوگ جھوٹ اور سچ کو ملا کر ان کو کہانیاں کراتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے ان ولیوں کے ساتھ مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان ولیوں کے ساتھ انہوں نے کچھ جھوٹے قصے کہانیاں جوڑے ہوتے ہیں تاکہ ان سے یہ لوگ اپنا مقصد اچیو کر سکیں، یعنی کہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں اور لوگوں کو بلیک میل کر سکیں اور لوگوں کو ایسا ظاہر کریں کہ اگر تم نے ولیوں کے ساتھ کوئی دشمنی کی، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ولی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم بھی اللہ کے ولی ہیں، چنانچہ اگر تم نے ہمارے ساتھ کوئی دشمنی کرنے کی کوشش کی یا ہمارے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برا کر دے گا۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اللہ کا سچا ولی ہے اور کون شیطان کا ولی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو بھی جو کہ رستے سے ہٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو کہ سیدھے رستے پر ہے۔ اور دوسرا حضور نے کہا ہے کہ جس نے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے تو عمر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون ولی ہے؟ حضرت عمر نے کہا بہتر یہ ہے کہ تو سب کی عزت کیا کر، سب کا اکرام کر، لیکن اجمل صاحب، ہم مسلمانوں کی دشمنی صرف اور صرف شیطان کے ولیوں سے ہے جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر لوگوں کو کہانیاں کراتے پھرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، مسلمان کیوں اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنے لگے؟ اللہ کے ولی تو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم مسلمان جو ہیں الحمدللہ ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ کیا آپ سب کا احترام یا اکرام کرتے ہیں؟ آپ تو ان رضا خان صاحب کے ماننے والے ہیں جو اپنے نظریے کے خلاف چلنے والوں کو واجب القتل سمجھتے تھے۔ وہ مشرکانہ نظریہ جو رضا خان صاحب کا تھا، اگر کوئی اس کے خلاف جاتا تھا تو اس کو واجب القتل کہا کرتے تھے۔ اس لیے محترم، آپ یہ کہانیاں بند فرما دیں کہ کوئی اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ آپ کا اشارہ شاید انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف ہے۔ انجینئر صاحب بھی مسلمان ہیں اور وہ ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ان جھوٹی کہانیوں سے دشمنی ہے۔ اب آپ بھی ذرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق انجینئر صاحب کا احترام کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تو سب کا احترام کیا کر، پھر آپ کیوں نہیں انجینئر صاحب کا احترام کرنا شروع کر دیتے؟ کیا پتہ وہ بھی کوئی اللہ کے ولی ہوں؟ یہاں تو لوگ معاف ہی نہیں کر رہے۔ غوث پاک پر بھی فتویٰ ہے، داتا علی اجمیری پر بھی فتویٰ ہے، خواجہ معین الدین ہے، پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا، جو آج پیدا ہوا صرف وہ ٹھیک ہے۔
اجمل صاحب یہاں پہ بھی آپ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. فتوے ان بزرگوں پر نہیں ہیں. یہ عوام بھی یاد رکھے کہ فتوے ان بزرگوں پر نہیں ہیں. یہ اجمل صاحب آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. فتوے ان لوگوں کی ان جھوٹی باتوں پر ہیں جو یہ لوگ ان بزرگان دین کی نسبت سے گھڑتے رہتے ہیں. مثلاً یہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے ایک بیان جاری کرتے ہیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا پیر اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے. یہ ایک تکبر سے بھرا ہوا جملہ ہے. یاد رکھیں کہ اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر پیر رکھنے والا شخص یعنی کہ ان کی گردنوں کو دبا رہا ہے, یعنی کہ ان سے دشمنی نکال رہا ہے, کہ ان کی گردنوں پر پیر رکھ کے ان کی گردنوں کو دبایا جا رہا ہے. یہ دعوے کرتے ہیں, ان دعووں کے خلاف فتوے آتے ہیں, اور یہ لوگ اس طرح کی جھوٹی کہانیاں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر بیان کیا کرتے ہیں. ان کی ان باتوں پر فتوے آتے ہیں. کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بڑھ گئے تھے؟ کیا تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جو سردار تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا انہوں نے کبھی ایسا تکبر سے لبریز دعویٰ کیا تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایسا تکبر سے بھرا ہوا دعویٰ کیا؟ نہیں کیا, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں ہی نہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں فخر نہیں کرتا. اور یہ حضرت اجمل قادری صاحب اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے لوگوں کو بات کو گڑمڑ کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ کے ولیوں کے اوپر فتوے ہیں. فتوے آپ لوگوں کے جھوٹے بیانات پر ہیں. پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے, کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا, جو آج پیدا ہوا صرف وہ ٹھیک ہے. اب آپ پوچھ رہے ہیں جی یہ کون سا دین ہے, کون سا مذہب ہے کہ پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا. یہی سوال آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو پچھلوں کی کوئی تعلیمات کو عمل نہیں کیا, بلکہ یہ بلا کر یہ ایک نیا جھوٹی کہانیوں والا دین کھڑا کر دیا ہے, جس میں آپ حضرات نے ولیوں سے جھوٹی کہانیاں جوڑ کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے, اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے توڑ کر خود ساختہ آپ لوگوں نے غوث اور داتے بنا لیے کہ لوگوں کو ان سے مانگنے کی تعلیم دیا کرتے ہیں اور شرک کو عام کرتے پھرتے ہیں. پچھلے لوگوں نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان فرمائی تھیں, وہ لوگ تو ٹھیک تھے. اس کے برعکس آپ لوگوں نے ولیوں کی جھوٹی کہانیاں بیان کر کر کے لوگوں کو اللہ سے توڑنا شروع کر دیا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ نہ کرو, بلکہ یا جنید کہو. یہ کون سا دین ہے؟ جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اتنا زیادہ عروج پاتا ہے. ہم نہیں جی کسی کو مانتے, صرف اللہ. یہ سوال سنتے ہو؟ محترم اجمل صاحب, آپ دوسروں کو بدتمیز کہتے ہیں, جبکہ جھوٹ اور سچ میں آپ لوگ تمیز نہیں کرتے, بلکہ جھوٹ اور سچ کو ملا کر بات کو گول مول کرنے کے آپ لوگ بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں. اس طرح کی باتوں کے خلاف اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, کہ حق اور کو باطل کے ساتھ گڑمڑ نہ کرو, یعنی کہ ان کو مکس نہ کرو, اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے تو ہو. اور اجمل صاحب, آپ بھی یہاں پر سچ اور جھوٹ کو ملا کر اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کس چالاکی اور عیاری کے ساتھ شرک کو اور اماموں کی تعلیمات کو, دو الگ کانسیپٹس کو مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نہیں جی کسی کو مانتے, صرف اللہ. یہ سوال سنتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو بھی نہیں مانتا. کیوں مانا تو نے امام بخاری کو؟ امام بخاری کو مانو گے تو بخاری مانو گے, امام مسلم کو مانو گے تو مسلم شریف کو. کیا فلسفہ ہے؟ بغیر کسی امام کے تو حدیث تک پہنچ ہی نہیں سکتا. جانا ڈائریکٹ جا کے لے نبی پاک سے حدیث, امام بخاری کے بغیر لے, تیرا پتہ چلے. اجمل صاحب بات کو کس طرح گول مول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی نہیں جی ہم نہیں کسی کو مانتے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہم نہیں کسی کو مانتے. تو اجمل صاحب, دو الگ کانسیپٹ کو ملا کر آپ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اجمل صاحب, جب ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں مانتے, تو اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہوا کرتا ہے, یعنی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہ مشکل کشا مانتے ہیں, نہ داتا مانتے ہیں, نہ دستگیر مانتے ہیں. اور ایسا ہم مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا کرتے ہیں. ہمارا یہ کانسیپٹ جو ہے, یہ ایمان
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، وہ تعلیمات جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ یا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نے ہم تک پہنچائی ہیں. انہوں نے وہی تعلیم پہنچائی ہیں جو قرآن اور سنت کی ہیں. جب ہم ان تعلیمات کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان بزرگان دین کو صحیح مانتے ہیں کہ وہ بزرگان دین اس معاملے میں بالکل صحیح تھے، سچے تھے، کہ وہ یہی بیان کرتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں. ہم ان کو نلیفائی کرتے نہیں ان کی تعلیمات کا، ہم تو ان کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے. ہم ان کو بس یہ نہیں مانتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہو سکتے ہیں. الٹا آپ لوگ ان لوگوں کی تعلیمات کو نہیں مانتے، یہ آپ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دراصل آپ لوگ ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے، کیونکہ اگر آپ لوگ ان کی تعلیمات کو مانتے ہوتے تو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر آپ لوگ ان جھوٹی کہانیوں کا درس دینے کے بجائے بخاری اور مسلم کا درس دیا کرتے. تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو بھی نہیں مانتا. کیوں مانا تو نے امام بخاری کو؟ امام بخاری کو مانو گے تو بخاری مانو گے، امام مسلم کو مانو گے تو مسلم شریف کو. کیا فلسفہ ہے؟ اجمل صاحب، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ کیا فلسفہ ہے کہ بات آپ امام بخاری اور مسلم کی کریں اور عمل آپ کے ان کے خلاف ہوں؟ اگر آپ بخاری اور مسلم کو مانتے ہوتے تو آپ مزارات پر مجاور بن کر نہ بیٹھتے. اگر آپ بخاری اور مسلم کو مانتے ہوتے تو آپ لوگ مزارات سے حاصل ہونے والی کمائیوں اور لنگروں سے اپنے پیٹ نہ بھرا کرتے. اور اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانتے ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات بنانے کو منع فرمایا ہے اور ان سے حاصل ہونے والی کمائیاں کھانے والے آپ لوگ کس منہ سے بخاری اور مسلم کی بات کرتے ہیں؟ اور یہاں پر بھی آپ لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دیں. آپ بخاری مسلم کے مطابق نہ اذانیں دیتے ہیں، نہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح بخاری اور مسلم میں لکھا ہے. اور بخاری اور مسلم کی طرح اگر کوئی اونچی آواز میں آمین کہہ دے تو آپ لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے. پھر کس بخاری یا مسلم کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں؟ یہ عوام کو دھوکہ دینا اب آپ لوگ بند کر دیں. آگے اجمل صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سنیں ذرا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اعلان جنگ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، یاد رکھنا. کبھی ذہن میں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرنا. اعلان جنگ ہے رب کریم کا. پھر دیکھیں کہ آپ کس طرح لوگوں کو بخاری کی حدیث سنا کر ڈرا رہے ہیں کہ اللہ کا اعلان جنگ ہے. اجمل صاحب، اعلان جنگ آپ جیسے لوگوں کے خلاف تو ہو سکتا ہے جنہوں نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ جھوٹی کہانیاں جوڑ کر ان عظیم ہستیوں کے نام بدنام کر کے رکھ دی ہیں. یہ بدتمیزی آپ لوگوں نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ کر رکھی ہے. جب امت میں جتنے لوگ گزر گئے سینکڑوں سالوں میں وہ سارے غلط تھے، جو آج پیدا ہوا وہ ٹھیک ہے. کوئی ٹی وی پہ بیٹھ گیا، کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ گیا، سارے غلط تھے جی میں نیا آیا ہوں میں ٹھیک ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدتمیزوں کو عروج ملے گا. اور اب اجمل صاحب، آپ سادہ عوام کو ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی نیا بندہ مثلا انجینئر محمد علی مرزا یا کوئی اور بزرگوں کو غلط کہہ رہا ہے. انجینئر صاحب سے میرے بہت سے اختلافات صحیح، مگر انجینئر صاحب ان بزرگوں کو غلط نہیں کہتے، بلکہ جن جھوٹے دعووں کے ساتھ آپ ان بزرگوں کا تعارف کراتے ہیں انجینئر صاحب، اس جھوٹ کو عوام کے سامنے رکھ کر ان بزرگوں پر لگے جھوٹے الزامات کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. اور شاید انجینئر صاحب کی کوئی کرامت ہی معلوم پڑتی ہے کہ اب لوگ آپ جیسے پیروں سے بھی دلائل مانگنا شروع ہو گئے اور دلائل مانگنے لگیں، اور اس بات کا آپ خود بھی اقرار کرتے ہیں. اور اس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ میں اب بیک ہونے لگا ہوں. یہ بھی سن لیں ذرا آپ ان کی اجمل صاحب کی بات. اب مسئلہ یہ بن گیا، پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا، کہتا ٹھیک ہے. اب سنی بھی کہتا ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے. نہ اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے. میری اب طبیعت نہیں مانتی، میں بیک ہونے لگا ہوں. میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں. ہم تو ماننے والے لوگ ہیں. ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے. مولانا امجد علی اعظمی صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دن میں نے تقریر کی، تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا. میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے؟ جو میں بات بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے. فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزارا. یہ کیا بات ہوئی؟ عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر میں بیٹھا ہوا ہے، مسلح میں بیٹھا ہوا ہے، اسے تو کم از کم دیانتدار جان لیں.
تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں. سنی تو عقیدت مند ہوتا ہے، اس کی طبیعت، اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے، وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا کرتا ہے. تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے ہیں، اس سے باہر آئے. اجمل صاحب بیچارے کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ جو سنی جو پہلے کبھی ٹن نہیں ہوا کرتا تھا، وہ ٹن ہو کے میری باتیں سنا کرتا تھا، مان لیا کرتا تھا، اور ان کی جھوٹی باتوں پر سبحان اللہ کہہ دیا کرتا تھا، وہ بھی اب ان سے دلیل مانگنا شروع ہو گیا ہے. پھر اجمل صاحب کہتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر کوئی کمی ہے؟ پھر کہتے ہیں نا نا، اللہ کے ولی کے منہ سے نکلا ہوا جملہ جو ہوتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے. یعنی یہ صاحب اپنے منہ خود میاں مٹھو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا تکبر ہے. عوام ان کو دیکھ لیں، ذرا سمجھ لیں. آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے جو ولی ہوا کرتے ہیں وہ کبھی بھی منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر جھوٹی کہانیاں نہیں بیان کیا کرتے، اور نہ ہی مشرکانہ عقائد پھیلایا کرتے ہیں، اور نہ ہی شرک کی دعوت دیا کرتے ہیں. اور اللہ کے جو اصل ولی ہوتے ہیں وہ اپنا اشتہار نہیں بنوایا کرتے کہ میں جی اللہ کا ولی ہو گیا ہوں، مجھ سے دشمنی نہ کرو. یہ لوگ تو بلیک میلر ہیں، یہ آپ لوگوں کو بلیک میل کر کے اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہلوانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ڈر کے مارے ان لوگوں کو نذرانے دینا شروع کر دیں اور ان کے آستانے چلتے رہیں. اللہ پاک اپنے بندوں کو قرآن میں جگہ جگہ مثالوں سے دلائل دے کر سمجھاتا ہے، مگر اجمل صاحب کہتے ہیں کہ میری طبیعت نہیں مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلائل دوں. اللہ پاک تو اپنے بندوں کو دلائل سے سمجھا رہا ہے، مگر اجمل صاحب کی طبیعت قرآن و سنت کے مطابق چلنے کو نہیں مانتی. اجمل صاحب کی طبیعت قرآن کے حکم کو مانے یا نہ مانے، مگر عوام سن لے کہ ان کے گرد بیٹھ کر سبحان اللہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ عوام بھی سن لے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں صاف فرماتا ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اے بندے، جس بات کی تجھے خبر نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک سے باز پرس ہوگی. یعنی اس آیت کے مطابق ہمیں اللہ پاک نے جو کان، آنکھ اور دل عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کو استعمال کرتے ہوئے حق کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے دلائل اکٹھے کرنے ہیں تاکہ ہمارے پاس دلیل ہو، اور یہ لوگ دلائل کے قائل نہیں ہیں. قرآن پاک تو فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دلیل کے ساتھ بلاؤ اور اچھے طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ بحث کرو. مولانا امجد علی اعظمی صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دن میں نے تقریر کی، تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا. میں نے کہا یا اللہ، یہ تیرے بندے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے؟ جو میں بات بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے. فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزاری. یہ کیا بات ہوئی؟ عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر میں بیٹھا ہوا ہے، مسلح میں بیٹھا ہوا ہے، اسے تو کم از کم دیانتدار جان لیں. تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں. اب آپ لوگ جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر طرح طرح کے جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، عجیب طرح کے بے سند کہانیوں اور واقعات گھڑتے رہتے ہیں، تو لوگ تو آپ سے دلیل مانگیں گے نا. ایسے جھوٹوں کو کیوں دیانتدار مانیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مزارات تعمیر کرنے کے حق میں ہوں، مزاروں کے لنگروں کی کمائی کھاتے ہوں. اور یہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو کہ رضا خان صاحب کے کوئی خلیفہ وغیرہ ہیں، جو دلیل مانگنے پر ساری رات روتے رہے، بڑے عجیب آدمی تھے. یار بندے، آپ کوئی دلیل دے دیتے، اگر سچ بول رہے ہوتے تو پھر دلیل ہوتی نا. ان کو یہ پتا ہوتا، اگر آپ سچے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ جب میں قرآن اور سنت کی کوئی بات کروں گا تو میرے پاس پیچھے قرآن اور سنت کی دلیل بھی ہوگی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ قرآن کی آیت سے نصیحت کرنا یہ تو خود قرآن کا حکم ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرو. تو جب آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے تو لوگ آپ سے دلیل نہ مانگتے. جب آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے تو لوگ آپ سے دلیل نہ مانگتے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بلا شبہ تمہاری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن،
یعنی کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ اگر یہ امجد اعظمی صاحب اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے تو ان کے پاس بے شمار دلیلیں ہوتی، قرآن سے، حدیث سے۔ ان کو رونا اسی لیے پڑا، ان لوگوں کو تو منہ چھپا چھپا کر اب بھی رونا پڑے گا، کیونکہ یہ لوگ شرک کی دعوت دیتے ہیں اور بے دلیل جھوٹے واقعات کے ذریعے لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو رونا پڑتا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے؟ جو میں بات بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے؟ فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزاری۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر میں بیٹھا ہوا ہے، مصلی میں بیٹھا ہوا ہے، اسے تو کم از کم دیانتدار جان لیں۔ تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں۔ ایسے ظالموں کو ہم کیوں کر دیانتدار جانیں جو مزارات پر جا کر فوت شدہ سے دعائیں مانگتے ہوں اور پھر مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹا اقرار کرتے ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انہوں نے کوئی بہت ہی بڑا جھوٹ بولا ہوگا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر، جو کہ لوگوں کو بھی پوچھنا پڑ گیا کہ بھئی دلیل دو، ورنہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی خطبہ دے رہا ہوتا ہے مولوی تو لوگ چپ چاپ کر کے سنتے ہیں اور سن کے گھر چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اثر لیتے ہیں، بعض نہیں لیتے، وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں پر بیٹھ کر جھوٹی بے سند کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے دلیل مانگی جاتی ہے، آپ لوگوں سے دلیلیں اس لیے مانگی جاتی ہیں کہ آپ لوگ یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ولی یہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ اللہ نہ کر، تجھے اللہ نہ ملے گا، بلکہ تو یا جنید کرتا رہے تو تو پار کر جائے گا، اللہ اللہ کرے گا تو ڈوب جائے گا۔ ایسے ہی جھوٹے لوگوں سے پھر دلیلیں مانگا کرتے ہیں لوگ۔ یہ بھی انجینئر صاحب کی کوئی کرامتی معلوم پڑتی ہے کہ اجمل صاحب جیسا پیر بات تو انجینئر صاحب کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں، مگر اللہ پاک نے اجمل صاحب سے وہی بات کہلوا دی جو انجینئر کیا کرتا ہے۔ یعنی اجمل صاحب جیسوں کو ماننے والا ٹولہ سن سنا کے سنی یعنی ٹنی ہوتا ہے، جن کے دماغ سن ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ حق اور باطل میں تمیز کر ہی نہیں سکتے۔ ان کو جو کچھ مرضی کہہ دو، یہ احمق لوگ بلا دلیل مان لیا کرتے ہیں۔ اجمل صاحب کو اپنے ارد گرد ایسے ہی جاہل لوگ چاہیے جو ان کی جھوٹی کہانیوں پر بلا دلیل سبحان اللہ کہتے رہیں اور ان کو نذرانے دیتے رہیں۔ اس لیے اجمل صاحب اپنے ماننے والوں کو مکھن اور چونا لگاتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں، ذرا یہ بھی آپ سن لیں۔ سنی تو عقیدت مند ہوتا ہے، اس کی طبیعت، اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے، وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا کرتا ہے۔ تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے ہیں، اس سے باہر آئے۔ اجمل صاحب کہتے ہیں کہ سنی تو ہلکے سے جملے سے ہی سارا کچھ مان جایا کرتا ہے۔ محترم اجمل صاحب ان بیچارے جاہلوں کی حماقت کو لطافت کہہ کر ان کو چونا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ محترم، یہ جس طرح کے سنی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی پاگل یا جاہل تو ہو سکتا ہے جو ایسے ہی آپ کی ہر بات کو مان لیا کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بل اکثرہم لا یعقلون، کہ ان میں سے تو اکثر عقل ہی نہیں رکھتے۔ کہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی بلکہ یہ دل ہیں جو اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے پورے کائنات میں نشانیاں دکھا دکھا کر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہ لوگ آپ کو قرآن کے خلاف چلنے کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی عقل استعمال کرنے کی عادت کو بدلو۔ آپ لوگ خود سن لیں کہ یہ کس طرح اجمل صاحب آپ کو سوچے سمجھے بغیر ماننے کا کہہ رہے ہیں۔ تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں۔ سنی تو عقیدت مند ہوتا ہے، اس کی طبیعت، اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے، وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا کرتا ہے۔ جبکہ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اللہ پاک ایک مسلمان کو حکم دیتا ہے کہ بلا تحقیق عمل نہ کرو، اور قبل میں چوتھا سوال بھی یہی ہوگا کہ تو نے خود کیوں نہیں پڑھا تھا؟ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے سامنے جب قرآن اور حدیث کی کوئی آیت آ جائے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، تو ہم لوگ اس پہ اپنا سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی گپ ہمارے سامنے آ جائے، کوئی جھوٹ سامنے آ جائے، تو ظاہری بات ہے وہ تو پھر جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، وہ صاف ظاہر ہو جایا کرتا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی وحی کا آغاز بھی لفظ اقرا سے ہوتا ہے،
یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ قرآن پاک کی پہلی وحی کی آیت میں جہاں علم اور قلم کا ذکر ہے، وہیں قرآن پاک میں 750 مقامات پر انسان کو غور و فکر اور تفکر کی دعوت دی گئی ہے اور اسے سوچ و بچار کرنے پر مائل کیا گیا ہے۔ اور قرآن کی بے شمار آیات کائنات میں بکھری اللہ کی لاتعداد نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ ایک عام عقل و شعور کا آدمی اگر بازار میں چند پیسوں کی بھی کوئی چیز خریدتا ہے تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے اور دکاندار سے طرح طرح کی گارنٹیاں اور وارنٹیاں مانگتا ہے، جبکہ آخرت کی جب بات آئے، ہمیشہ کی زندگی کی بات آئے، تو انسان اتنا جاہل بن جاتا ہے کہ اجمل صاحب جیسے لوگوں کے کہنے پر ہر سنی سنائی بات مان لے اور جہنم کے راستے کی طرف نکل پڑے۔ اور جن لوگوں نے حق کی تلاش کے لیے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا ہوگا اور خدا نہ خواستہ وہ کل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ بات بھی سنیں، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اس طرح وہ اپنے قصور کا اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر، استغفر اللہ۔ دوستو، اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ نے اجمل صاحب کے کہنے پر ہر بات ہلکے سے کہنے پر مان لینی ہے یا اللہ پاک کے فرمان کے مطابق غور و فکر کی عادت ڈالنی ہے اور دلائل تلاش کرنے ہیں اور ان ظالموں سے بھی دلائل مانگنے ہیں۔ اگر کوئی ظالم آپ کو جمعے کے خطبے میں قرآن اور حدیث کی دلیل کے بغیر بات کرتا نظر آئے تو جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں اور ان سے قرآن کی آیت اور صحیح حدیث کا نمبر پوچھ کر خود بھی چیک کر لیا کریں، کیونکہ یہ لوگ اتنے دیانتدار نہیں ہیں جتنا اجمل صاحب کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے اور مصلی پر کھڑے شخص کو تو دیانتدار کہو، کیونکہ آپ لوگ خود بھی یہ چیک کر چکے ہیں کہ یہ لوگ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر ہی آپ کو جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں اور مصلی پر کھڑے ہو کر یہ لوگ اللہ پاک کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ پھر یہ جب لوگ مزارات پر جاتے ہیں تو قبر والے سے بھی دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ دعا بھی ایک عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کی جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ بن گیا، پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا، کہتا ٹھیک ہے، اب سنی بھی کہتا ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری اب طبیعت نہیں مانتی، میں بیک ہونے لگا ہوں، میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں۔ انجینئر محمد علی صاحب نے تو آپ لوگوں کو بہت بڑے مسئلے میں ڈال دیا ہے اور لوگ اب آپ لوگوں سے دلیلیں مانگنا شروع ہو گئے ہیں۔ محترم، آپ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتے ہیں نا کہ تو سب کی عزت کیا کر، کیا پتہ کون اللہ کا ولی ہے، تو محترم اس پر آپ خود بھی عمل کر لیا کریں اور انجینئر صاحب کا بھی احترام کرنا شروع کر دیں، کیونکہ شاید انجینئر صاحب بھی اللہ کے کوئی ولی ہوں، اور کیا پتہ یہ انجینئر صاحب کی کوئی کرامت ہی ہو کہ آپ جیسا پیر کہلانے والا آج بے بس ہو کر بیک ہونے لگے، عوام کے سامنے اقرار کر رہے ہیں کہ میں تو بیک ہونے لگا ہوں، کیونکہ اب لوگ انجینئر صاحب کے کہنے پر آپ لوگوں سے دلائل مانگنا شروع ہو گئے ہیں۔ جبکہ آپ سے کوئی دلائل مانگے تو آپ لوگ تو بھڑک اٹھتے ہیں، بھری محفل میں اس کو کہہ دیتے ہیں تو علماء کا گستاخ ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کا غرور و تکبر ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ بغیر دلائل کے آپ لوگوں کی جھوٹی باتوں کو مانتے چلے جائیں، وہ جھوٹی باتیں بھی مانتے چلے جائیں جو آپ لوگ قرآن اور سنت کے خلاف بیان کیا کرتے ہیں اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر جھوٹ بیان کیا کرتے ہیں۔ اجمل صاحب، میری طرف سے آپ کو یہ نصیحت ہوگی کہ اب آپ شرک اور جھوٹ سے توبہ کر لیں اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا درس دیا کریں تاکہ کل قیامت کے دن آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ پاک مجھے سب سے پہلے سیدھے راستے پر چلائے اور ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرے، آمین ثم آمین۔ اگر جذبات میں آ کر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔